سب شریف خدا کے زندہ کے نام میں پچھلی اتوار ہم نے فکروں کے بارے میں خدا کا زندہ کا نام سنا کہ ہماری زندگی فکروں سے بھری ہے. میں کلام تیار کر رہا تھا. اکثر ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے میں نے بڑی زندگی کے اندر بہت سی چیزیں سیکھی ہیں. اس کے اندر خدا کے زندہ کلام میں جب ہم پڑھ رہا تھا تو خدا نے ابراہیم کو چنا، اسحاق کو چنا، پھر یعقوب کو چنا، پھر بنی اسرائیل کو چنا. خدا نے بنی اسرائیل کو من پھیلایا، پھر بھی انہوں نے اس کی بات نہیں سنی. خدا نے بٹیر کھلائے، پھر بھی انہوں نے بات نہیں سنی. خدا صاحبان کی طرح ان کے اوپر رہا. خدا آپ کے ستون میں ان کی آگے بھی چلا، بات پھر بھی انہوں نے سنی. خدا نے سمندر کے درمیان سے گزار لیا ہے، اپنی قدرت دکھائی، بات پھر بھی اس نے سنی. پھر میں سوچتا رہا کہ اتنی کچھ کرنے کے بعد بھی کئی لوگوں نے تیری آواز کو نہیں سنا. پھر اے خدا تجھے کیا سوچی، تو ان کے لیے صلیب پر چڑھ گیا. اور جب تو صلیب چڑھنے سے پہلے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ شاید نے تمہارے حق میں خوب کہا ہے کہ یہ قوم ہونٹوں سے تو بڑی پرستش کرتی ہے لیکن دل کا مجھ سے دور ہے. اب تو یہ جانتا بھی ہے کہ یار یہ ہونٹوں سے بڑی پرستش کرتی ہے، دل سے نہیں کرتی. اور تو کہہ بھی رہا ہے کہ یہ قوم ہونٹوں سے بڑی پرستش کرتی ہے لیکن دل مجھ سے دور ہے. تو میرے جو خدا کے زندہ کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سوچنے والی بات ہے کہ پھر بھی وہ جانتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی تو سلیپ پہ چڑھ گیا، اور سلیپ پر چڑھنے کے بعد بھی تمہیں کہہ رہا ہے اگر تم میری سنو، اگر میری تم سنو. کہ سنتے پھر بھی نہیں، سنتے پھر بھی نہیں. تو بار بار کہہ رہا ہے کہ میں تیرے دل پر ڈالتا ہوں، جو دروازہ کھولے گا تو میں یہ کروں گا. تو میرے لیے بڑی عجیب سی بات تھی. خدا اتنا کچھ جانتا ہے لیکن پھر بھی اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے. کلام کے اندر ہم دیکھیں، اگر آپ نے یہ کہانی ابھی سارسد کی بیوہ کی سنی ہے، یہاں پر جب ایلیا کو خدا نے کہا جا وہاں چھپ جا، اور میں نے کوے کو حکم دیا ہے کوے تجھے روٹی بھی دیں گے اور تجھے گوشت بھی مہیا کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوے خدا کے حکم کو مانتے ہیں اور باقاعدگی سے وہاں پر وہ اپنی ڈیوٹی سے انجام دیتے ہیں. یونا نبی کی کا کہانی پڑھے، خدا نے مچھلی کو حکم دیا کہ جب یونا چھلانگ لگائے تو تم منہ کھول کر اس کو اندر لے لینا کہیں وہ مر نہ جائے. اور خدا کے کلام میں خدا کے خادم اس بات کو رکھتے ہیں کہ مچھلی ضرور کبھی ادھر جاتی ہوگی کبھی ادھر جاتی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خدا کی نافرمان ہو جاؤں اور میں اس روٹی کو سر انجام نہ دے سکوں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں خدا ہوا کو ڈانٹتا ہے تو وہ بھی اس کی تابع ہو جاتی ہے. خدا پانی کو ڈانٹتا ہے تو وہ بھی اس کا تابع ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز ہے جو اس کے تابع نہیں ہوتی ہے، کون ہے وہ؟ انسان اس کے تابع نہیں ہونا چاہتا. پتہ نہیں کیا، مچھلیاں بھی حکم مانتی ہیں، کوے پرندے بھی مانتے ہیں، ہوا بھی مانتی ہے، ہر چیز اس کا حکم مانتی ہے. لیکن انسان ایسا ہے جس کے لیے وہ انتہائی زیادہ برکات کلام کے اندر رکھتا ہے. لیکن کہتا اگر تم میری بات
سنیں. ہم یہاں پر 3 گھنٹے ہم ٹیلی ویژن دیکھ لیتے ہیں, نہیں رکھتے. ہم سارا گپے لگاتے ہیں, نہیں رکھتے. لیکن 20 منٹ 25 منٹ زیادہ کلام ہو جائے تو ہم تھک جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. پچھلے سنڈے 55-50 منٹ کا کلام ہو گیا, بڑی شکایتیں ملی ہیں. ادھر میں آج بالکل چھوٹا سا کام ہے. بھائی خدا جب کہتا ہے کہ یہ دن میرا ہے, میری بات کو سنیں, تو یہ میرے لیے بڑی عجیب سی بات تھی کہ من کھا کر نہیں سنی انہوں نے, بٹیرے کھا کر نہیں سنا انہوں نے. بیابان کے اندر جہاں موت دوڑتی تھی, لوگ زندہ نہیں رہ سکتے تھے, وہاں انہوں نے میٹھا پانی پیا, پھر بھی نہیں سنی. اور پھر تجھے کیا سنی کہ تو ان کے لیے صلیب پر چڑھ گیا, اور سنی اب بھی نہیں آتی. یہ تو بڑا سوچنے کی بات ہے. آج بہت سی زندگیاں قرض کے نیچے ہیں. آج بہت سی زندگیاں بہت پیسہ کماتی ہیں, لیکن گھر کے اندر امن اور سکون نہیں ہے. آج بہت سی زندگیوں کے مٹکے بھرے پڑے ہیں, لیکن اولاد نافرمانی کے اندر ہے, دلی سکون نہیں ہے. آج بہت سی زندگیوں کے پاس پیسے کی بندات ہے, کھانا اناج ہے, لیکن وہ کھا نہیں سکتے. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں, برکتیں تو ان کے پاس رکھ پڑی ہیں, لیکن وہ اسے چکھ نہیں سکتے. اس لیے کہ خدا آپ کو ایک ہی بات بتاتا ہے, اگر تو میری بات کو سنے, اگر تو میری بات کو سنے, اگر میری بات کو تو سنے. بار بار خدا اس چیز کو آپ کی زندگی میں رکھتا ہے, لیکن ہم بار بار اس بات کا انکار کرتے ہیں. ہم سننے میں ذرا کمزور ہو گئے. ہم سنتے نہیں, چاہے وہ بیٹا ہے, چاہے وہ بیٹی ہے, چاہے وہ باپ ہے, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ بزرگ ہے, کیونکہ ہم سنتے نہیں ہیں. اور خدا کا زندہ کلام اسپیشلی اس کی 26ویں باب اس کی دوسری آیت کے اندر بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. آپ بس بائبل میں نکالیے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. مجھے پچھلے سنڈے کی بڑا افسوس ہوا کہ لوگ 3 گھنٹے تو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں, 3 گھنٹے گپے لگا سکتے ہیں, سارا دن گپے ہانک سکتے ہیں, لیکن خدا کا کلام سننے کے لیے ہم اتنی کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ اس خدا کی بات سننے سے جس نے آپ کو چنا ہے, جس نے آپ کو میراث دی ہے, جو چاہتا ہے کہ آپ سب قوموں سے امن رہیں, جو چاہتا ہے کہ آپ خدا کے تخت کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھیں, جو چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں, جو چاہتا ہے کہ آپ کبھی عذاب کو نہ دیکھیں. اب اس کی بات سننے کے لیے بھی طرف پڑتے ہیں. بس پھر آپ اسی قوم کے لیے, اسی اسرائیل کی بڑی اسرائیل کے جن نے کہا, اے موسیٰ ہمیں خدا کی سمجھ نہیں آتی ہے, تو اب اللہ کی جان اللہ سن کے آ جا, یہ تو سمجھ آ جانا ہوا آپ سمجھا. زندہ کلام میں لکھا ہے مشنا 26واں باب ہے, اس کے اندر لکھا ہے دوسری آیت کے اندر, اگر تم خداوند اپنے خدا کی بات سنے, میری بہنیں بھی سنے, بھائی بھی سنے. تھک جائے تو بتا دیا, ایسے کرتے جائے جو بتا دے تھک گئے ہیں, میرے پاس کر دی. جب تھک جائیں گے نا تو بتا دینا, بات سمجھ نہیں آتی, سمجھ نہ بھی آؤ. خدا کہتا ہے سنیے گا, اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کیا کرے, سنے. اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو دوبارہ سنیے, میں آپ کے لیے بار بار پڑھنا چاہتا ہوں. جو لوگ قرض کے نیچے ہیں, جو شفا نہیں پا رہے, جن کی دعائیں نہیں سنی جا رہی, جن کی زندگی کے اندر طرح طرح کے مسائل ہیں, وہ کیوں حل نہیں ہو. آپ ایک خاص حصہ چھوڑ دیتے ہیں, ایک خاص بات کو چھوڑ دیتے ہیں. جہاں پر آپ نے درخواست جمع کروانی ہے, آپ غلط جگہ پر چلے جاتے ہیں, اس لیے آپ کی درخواست مقبول نہیں ہے. یہ اس آیت کے اندر بڑی خوبصورت راز کی بات چھپی ہوئی ہے.
سنیے جو قرض کے نیچے ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جو بیماری میں ہیں، آج سنیے گا لکھا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھے ملے گی۔ کون سی؟ جو زندہ کلام کے اندر لکھی گئی ہے کہ تجھ میں بیماری نہیں رہے گی، تجھ میں کوئی بانجھ نہیں رہے گا، اور میں تیری روٹی پانی کو برکت دوں گا، تو گھر سے باہر جاتا مبارک، گھر سے واپس آتا مبارک، تیرے اولاد تیری چوپان کی اولاد مبارک۔ اور خدا سب سے بڑی بات اس پہ کہتا ہے کہ تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا بابر ہوگا، جاب کرتا ہے کامیاب ہوگا، کاروبار کرتا ہے کامیاب ہوگا، تجھے سرفرازی ملے گی۔ اور سب سے بڑی بات، آسمان جو میرا اچھا خزانہ ہے میں تیرے لیے کھول دوں۔ کب؟ کیا سنا ہے؟ کب؟ جب تو میری بات سنے گا۔ اور یہی حصہ ہمارے چرچز کے اندر انتہائی کمزور ہے۔ ہم ناچ ناچ کر گاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، ہلیلویا کے نعرے لگاتے ہیں، جب خدا کہتا ہے میری بات کو سنو، یہاں آ کے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، یہاں نہیں سننا چاہتے ہیں، نہیں بھائی میں نہیں گا سننا۔ اور یہی تو وہ برکتوں کا راز ہے، اور یہی تو دعا سننے کا مقبول ٹھہرنے کی بات ہے کہ اپنی دعا خدا کی حضوری میں رکھنا، اپنی بات خدا کو سنانا، اور زندہ کلام کے وسیلے سے اس کی بات کو سننا کہ آج میں نے جو خدا کے حضوری میں اپنی درخواست رکھی ہے وہ اس کلام کے وسیلے سے میری زندگی میں کیا جواب دے رہا ہے۔ اب سوال تو کر جاتے ہیں لیکن زندہ کلام کا جواب نہیں سنتے۔ اور خدا کلام کہتا ہے اگر تو خدا اپنے خدا کی بات کو سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی۔ لکھا ہے تجھ پر، کیونکہ وہ کہتا ہے آسمان جو میرا اچھا خزانہ تیرے لیے کھول دوں گا۔ جب تو اپنے کان میرے کلام کے لیے کھولے گا تو میں آسمان تیرے لیے کھول دوں گا۔ اور لکھا ہے یہ تجھ پر نازل ہوگی اور تجھے ملے گی۔ پھر تو یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام بے شمار برکات سے بھرا پڑا ہے، لیکن کیونکہ کان یہاں پر شیطان آ کر فوراً آ کر دیتا ہے، دونوں کانوں کو بند کر دیتا ہے اور دل کو گھبراہٹ میں ڈال دیتا ہے تاکہ جلدی سے جڑ سے بھاگ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی برکت پا کر خوشحالی کی طرف چلے جائیں اور اس کا منصوبہ جو آپ کی زندگی کے اندر اس نے باندھ رکھا ہے وہ مقبول ٹھہر نہ جائے، تو بات قبول نہ ہو جائے، وہ ٹوٹ نہ جائے۔ وہ چاہتا ہے آپ کسی طرح دبے رہیں، آپ بیماری میں رہیں، آپ قرض میں رہیں، آپ مشکلات میں رہیں، اولاد کی نافرمانی میں رہیں، تو آپ جو ہے خدا سے دور ہوتے چلے جائیں۔ میں نے آج آپ کے لیے جو تلاوت رکھی تھی اس میں پہلا سلاطین رکھا جس میں ہم ایک بیوہ کی کہانی کو سنتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا مٹھی بھر آٹا۔ کیا ہوگا جی؟ مٹھی بھر آٹا۔ اگر آپ نے تلاوت سنی ہے تو بڑی خوبصورت بات اس کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ ایلیا جب وہاں پر بارش بھی نہ برسا، ایلیا نے کہا کہ اب بارش نہ برسے گی، بڑا وہاں پر قحط پڑ گیا، بڑی مشکل لائف ہو گئی، اور ایلیا کو خدا نے کہا بھاگ کر چھپ جا دریا کے پاس، اور میں نے وہاں پر پرندوں کو حکم دیا ہے توبے کو کہ وہ تجھے روٹی بھی دے گا اور گوشت بھی مہیا کرے گا۔ پھر خدا نے اسے حکم دیا کہ تو سارپت کی بیوہ، سارپت کے علاقے کو چلا جا۔ وہاں میں نے ایک بیوہ کو حکم دیا ہے، سنیے کیا لکھا ہے، میں نے ایک بیوہ کو حکم دیا ہے کہ وہ تیری نگہداشت کرے گی، تجھے پالے گی،
اب بیوہ کیا ہے؟ اس کے پاس مٹھی پر آٹا ہے اور تھوڑا سا تیل ہے. خدا کی قدرت دیکھیے. اب ذمہ داری کسے دے رہا ہے؟ جو خود بننے کی کیا کر رہی ہے؟ تیاری کر رہی ہے. تو کہہ رہی ہے کہ مٹھی پر آٹا ہے, 3-4 لکڑیاں چن رہی ہوں, کھاؤں گی میں اور میرا بیٹا کھائیں گے, اور کیا ہوگا؟ اب اس شخص کو خدا ذمہ داری دے رہا ہے کہ میں نے بیوہ کو ذمہ داری دے دی ہے کہ وہ تیری نگہداشت کرے گی, تجھے روٹی بھی دے گی, تجھے پانی بھی دے گی, تجھے پالے گی. اب خدا یہاں پر 2 لوگوں کے لیے نجات کا کام کر رہا ہے. ایک تو اپنے بندے کے لیے, ایریا کے لیے, اور ایک اس بیوہ کے لیے. جب خدا کا بندہ وہاں جاتا ہے تو آپ نے سنا, اس نے کہا کہ مجھے پانی پڑا, اور وہ پانی لینے چلی. پھر نے کہا کہ مجھے روٹی بھی دے. اس نے کہا تیرے زندہ خدا کی قسم میرے پاس روٹی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بیوہ جو سرپت میں رہتی تھی وہ یہاں کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتی تھی کہ وہ زندہ خدا ہے. یاد رکھیے یہ علاقہ تھا سرپت کا, یہ بد کا علاقہ تھا. بد وہ بت ہے جسے نمرود اور طاغوت نے بنایا تھا. یہ سارا علاقہ بت پرستی کا علاقہ تھا. لوگ بتوں کو مانتے تھے, پوجا کرتے تھے, ہر طرح کی بتوں کی قربانیاں کرتے تھے. ان کی زندگی جو ہے وہ بت پرستی سے آلودہ تھی. لیکن خدا نے اس بیوہ کو چنا, حالانکہ یہ بھی خدا کو مانتی نہیں تھی, صرف خدا کو کیا ہے جانتی تھی کہ کوئی یہاں زندہ خدا ہے. اس نے ایلیا سے کہا کہ تیرے زندہ خدا کی قسم میرے پاس مٹھی پر آٹا اور تھوڑا سا تیل ہے, ہم پکائیں گے اور مر جائیں گے, کھائیں گے مر جائیں گے. پھر اس کو یاد رکھیے, ہماری زندگی کے اندر بعض دفعہ اس طرح کے بڑے واقعات آ جاتے ہیں. ہمارے پاس پیسے کی کمی ہو جاتی ہے, اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم خدا کی طرف نہیں لوٹتے. ہم ایسے لوگوں کے پاس لوٹ جاتے ہیں جو ہمیں ادھار دیتے ہیں, پھر ادھار لیتے ہیں, پھر ادھار لیتے ہیں, اور پھر وہ ادھار اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم اسے لوٹا نہیں پاتے. میرے پاس میرے ایک کرایہ دار تھے, دونوں بھی ابھی پڑھے لکھے تھے, لیکن ایک ادھار لیا, اس کو چکانے کے لیے دوسرا لے لیا, ان دونوں کو چکانے کے لیے سود پہ پیسہ لے لیا. اب سود چکانے کے لیے کچھ کو گھر بھیج دیا. اب کرتے کرتے وہ 12-15 لاکھ کی قرضائی ہو گئی, اور پھر وہ چھپ گئی. پھر یاد رکھیے اس کہانی کے اندر بڑی راز کی بات چھپی ہوئی جو اب کمزوری میں ہوتے ہیں. لکھا ہے خدا کا زندہ کلام, اس نے کہا اتنا سا آٹا ہے اور اتنا سا تیل ہے, یہ تو ہم دونوں کھائیں گے مر جائیں گے. ایلیا نے کہا مت کر, جیسا میں تجھے کہتا ہوں ویسا کر. پہلے جا اور اس میں سے ایک ٹکیا, ایک چھوٹا سا پیڑا میرے لیے بنا کر میرے پاس لے آ. سنیے, سب سنیے کیا کہہ رہا خدا کا زندہ کلام. آپ نے میرے دھیان دینا ہے, ٹھیک ہے, جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سننا ہے, یہ راز کی بات ہے. اس نے کہا اس چھوٹے سے تھوڑے میں سے تھوڑا سا, یہاں اس نے یہ نہیں کہا پہلا سارا پکا کے میرے کو لایا, میں ان برکت داں گا کہ میرا سارا کچھ ہو جائے گا. کیا کہا اس نے کہا تھوڑے میں سے تھوڑا سا, بالکل تھوڑا سا ٹکیا, ایک ٹکیا میرے لیے بنا کے لا, روٹی نہیں پوری کیا, چھوٹی ٹکیا چھوٹا پیڑا میرے پاس لے آ, اور اس کے بعد اپنے لیے اپنے بیٹے کے لیے بنانا. اور لکھا ہے کہ اس نے انکار نہیں کیا, اس نے سوچا نہیں, اس نے اچھا فیصلہ کیا. حالانکہ وہ یہوہ کو مانتی نہیں ہے, یہوہ کو سجدہ نہیں کرتی ہے, لیکن یہوہ کے بارے میں وہ جانتی ہے کہ کوئی دنیا
لے کر آئی. تو پھر آپ نے سنا ہے اس کے اندر خدا نے اوپر سے ماتا زکریا علیہ کے لیے اس بات میں کہا. اس نے کہا کہ نہ تو اس مٹکے سے آٹا ختم ہوگا نہ کھوپی میں سے تیل. کیا کیا اس نے؟ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا اس نے؟ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو کیا ہوگا؟ اگر وہ فیصلہ کر لیتی کہ نہیں بھائی آج میں بجلی کا بل بھی دینا ہے, آج میں پانی کا بل بھی دینا ہے, آپ فیساں بھی دینی ہے اور میں یہ بھی کرنا ہے, ساڑھے 15 بجے میں خدا نوں کہاں. اگر وہ بھی یہ فیصلہ کر لیتی چھوڑو بھائی اتنا سا تو آٹا ہے, اتنا سا تیل ہے, اب میں کہوں گی میرا بیٹا کھائے گا مر جائیں گے ہم, تو یہ تو ٹک کو پتا کیسے سزا آ گئی اسی کیسے دوں میں. اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتی تو وہ کھانے کے بعد موت کو ہی دے گی. لیکن اس نے ایک اچھا فیصلہ کیا. کیا اس نے فیصلہ کیا جو آپ نے سنا, جو میں نے آپ کو ایک پڑھ کے سنائی. اس نے کہا اگر تو خدا اپنے خدا کی بات کو سنے تو یہ سب رحمتیں تجھ پر نازل ہوگی اور تجھے ملے گی. اس نے اچھا فیصلہ کیا کہ خدا کی آواز پر لبیک کہا. اگر وہ ایسا لبیک نہ کرتی تو نہ آسمان اس کے لیے کھلتا نہ زمین کی پیداوار اس کے لیے زندگی میں آتی. لیکن اس نے ایک اچھا فیصلہ کیا جو آپ نہیں کر پاتے, جو آپ نہیں کر پاتے. آپ تھک جاتے ہیں, آپ ڈر جاتے ہیں, اب اپنے کان بند کر لیتے ہیں. لیکن اس بیوہ نے خدا کی آواز پر لب تک کہتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ مٹی کے اندر ایک ہی پیڑا ہے. اس نے یہ بھی دیکھا کہ تیل کے اندر تیل, چپی کے اندر تیل بھی تھوڑا ہے. اگر میں اس خدا کے بندے کو دے دوں گی تو یہ تو جیتا رہے گا, میں مر جاؤں گی. نہیں, اس نے خدا کی آواز پر لبیک کہا اور خدا نے بھی اس نے وعدہ کیا کہ تجھ پر میں آسمان سے بھی نازل کروں گا اور زمین سے بھی. اس نے کہا خدا پر ماتا ہے نے کہا کہ نہ مٹکے میں سے آٹا ختم ہوگا نہ کھوپی میں سے, اور تو بھی کھائے گی اور تیرا گھرانا بھی کھائے گا. یاد رکھیے اگر وہ یہ آواز نہ سنتی, اگر وہ انکار کر دیتی تو خدا کسی اور کو چن لیتا, اس کی یہ برکت کسی اور کو مل جاتی. اگر وہ نہ مانتی, اگر وہ نہ سنتی, اس کے وہاں پر خدا کسی اور کو چن لیتا اور یہی برکت جو اس کا وعدہ ہے کسی اور کو مل جاتا اور وہ موت میں ہی چلی جاتی. یہ آپ کو یہ سوچنے کا مقام ہے. میری بیٹیوں کے لیے جو کان بند کر لیتے ہیں, جو اس کلام کو سن کر نہیں جہاں سے جاتے, جو کلام کو ساتھ لے کر نہیں جاتے, میری بیٹیوں کے لیے بھی جو کلام سن کر ساتھ نہیں لے کر جاتے, یہی اسے پھینک جاتے ہیں. جب آپ کلام کو یہاں پھینک جاتے ہیں, آپ کلام کو نہیں پھینک کے جاتے. آپ ان برکات جو آپ پر نازل ہونے والی ہوتی ہیں, جو آپ کو ملنے والی ہوتی ہیں, آپ اس کو خدا کے تخت کے پاس ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اگر بیوہ یہ فیصلہ نہ کرتی, خدا کی آواز کو نہ سنتی, تو نہ مٹی کے اندر برکت آتی نہ تیل کی کھوپی کے اندر برکت آتی. لیکن خدا نے اپنے کلام کے مطابق اگر تو میری بات کو سنے, اس کا مطلب ہے کلام کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ عبادت کے اندر سب سے ضروری حصہ خدا کا کلام ہے. پرستش بھی بہت ضروری ہے. جب پرستش کرتے ہیں بے شک خدا کو آواز دیتے ہیں کہ ہم آ چکے ہیں, تو بھی ہمارے پاس اپنے تخت پر آ بیٹھ. لیکن جب کلام کی باری آتی ہے تو بے شک یہ کلام خدا کے منہ کی باتیں ہیں اور اسی پر آپ کمزور ہو جاتے ہیں, اسی کو آپ سننا نہیں چاہتے. لیکن کلام تو اس میں راز کی بات رکھتا ہے. اگر وہ سالمت کی بیوہ اس کلام کو رد کر دیتی تو وہ خدا کی حضوری میں ڈوب جاتی. خدا کی حضوری میں جو رہتا ہے وہ ڈوبتا نہیں.
اس خدا کی جب حضوری اس کے پاس آئی، اس نے لبیک کہا، اسے فیصلہ کیا کہ یس یہ زندہ خدا ہے، یہ یہوہ ہے، یہ مہیا کرنے والا خدا ہے، میں نے اس کے بارے میں اس نے سنا ہو۔ اور اسی نے وہ آٹے میں سے نکال کر تھوڑا سا دیا، اگر تھوڑا سا دیا تو خدا نے اسے بہت زیادہ کر ڈالا۔ یہ آپ کے لیے بڑے سوچنے کی بات ہے میرے عزیزو، کیوں یاد رکھیے جب ہم اس طرح خدا کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں خدا موقع دیتا ہے اور آپ مایوسی میں ہوتے ہیں، آپ بہت زیادہ مایوسی میں ہوتے ہیں، وہ بھی مایوسی کے اندر تھی، اس کے سامنے موت تھی، لیکن اس نے اس موت کی پرواہ کیے بغیر خدا کے کلام پر یقین رکھا۔ بیوہ 2 دفعہ خدا کی حضوری میں آزمائش میں گئی۔ پہلی دفعہ جب اس کے پاس اناج ختم ہو گیا، دوسری مرتبہ اس کا بیٹا جو اس کی جمع پونجی تھی، جو اسی کا ایک آخری ہی چراغ تھا، وہ مر گیا۔ اب سنیے میرے ساتھ رہیے گا، جب ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ بیٹا مر گیا اور وہ ایلیا کے پاس لے کر آئی، ایلیا نے اس کو ہاتھ میں اٹھایا اور خدا سے دعا کی اور 3 بار اس کے اوپر دیکھا اور وہ زندگی پھر لوٹا ہے۔ کیسے لوٹا ہے؟ کیونکہ اس نے سنیے گا، پھر پیغام سننا ہے آپ نے، اس کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ وہ زندگی کیسے لوٹا ہے واپس؟ کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو سن کر ایلیا کو اپنے گھر کے اندر اتارا۔ اب ایلیا کی معرفت خدا کا کلام اس کے گھر کے اندر تھا، خدا کی منہ کی باتیں اس کے اندر تھی۔ جب آپ بیماری کے اندر ہوتے ہیں، جب آپ موت کے قریب ہوتے ہیں اور زندگی کو ترس رہے ہوتے ہیں، تو ضرور ہے کہ آپ خدا کے کلام کو اپنے گھر کے اندر اتاریے، خدا کی منہ کی باتوں کو اپنے گھر کے اندر اتاریے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو وہ زندگی کو بھی نہ دیکھتی، اپنے بیٹے کو بھی نہ دیکھتی۔ کیسے صدیقہ اس نے پھر بات وہی آ جاتی ہے، پھر کہانی وہی سے شروع ہوتی ہے اور مرکزی بات بھی وہی ہے کہ اگر تم میرے کلام کو، میری منہ کی باتوں کو کیا کرے؟ زور سے بولے، کیا کرے؟ سنیں۔ کتنے لوگ سنتے ہیں؟ ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے تھے، سنتے ہیں؟ ایسے ہاتھ رکھ کر پتہ لگے یہاں سے سنتے تو ہیں۔ اس نے سنا، اس نے کیا کیا؟ کیا کیا بیوہ نے؟ عمل بھی کیا اس نے۔ اس نے کہا جا پہلے میرے لیے تھوڑی سی اس میں سے لے کر آ، پھر اس کے اندر مٹھی پر آٹے کو، آپ کے قرض کو، آپ کی بیماری کو، آپ کی مشکل کو۔ کلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ کتنا خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ میں آپ کی زندگی میں اس بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے مسیح کلیسیا بنی ہے، جب سے ہم دعا کرنا شروع ہوئے ہیں، آپ میرے ساتھ یہ گا، خاص طور پر جو بزرگ ہیں، ہمیں کبھی یہ بات سکھائی نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ کلام کو سیکھ کے جانا ہے، آج کلام کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہمیشہ کہ خدا کے سامنے رونا شروع کر دو بس۔ میں قرض لے مر گیا، میں بیمار شفا نہیں مل رہی، اور میں ایسے ہو گیا، کہیں کچھ سنتا ہی نہیں، ہمیں رونا ہے بس اس کے سامنے۔ ہمیں سکھایا یہ گیا ہے، ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ کلام کے اندر جو راز ہے وہ خدا کے سننے میں، کلام کو سننے میں ہے، اور اس کے اندر وہ ساری باتیں لکھی ہے۔ تجھے کرنا کیا ہے؟ اگر تم
خدا یہ بھی نہیں کہہ رہا جتنا اناج ہے سارا ہی خرچ میں لے آ. خدا یہ بھی نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا، وہ تھوڑا سا میرے پاس لے آ، میں اسے اتنی برکت دوں گا کہ تیرا قرض جاتا رہے گا. تھوڑا سا کلام میرا سن لے، تیری بیماری جاتی رہے گی. اور تھوڑا سی میری بات کو سن لے، تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے. میری سن تو صحیح. دیکھ میں نے تجھے من کھلایا، میری سن لے. کلام کے اندر آپ پڑھنا شروع کیا تو کہتا ہے او بچے میں نے من کھلایا، سن لے میری بات. کہتا نہیں سن لے. کہتا ہے میں نے تجھے بیابان میں یاد کر، بیابان میں موت ناچتی تھی اور میں تجھے میٹھا پانی پلایا ہے. کہتا پھر بھی نہیں سن لی. کہتا یاد کر میں بادل کی طرح سائبان رہا تیرے اوپر، آپ کے سردون میں آگے چلا. میں نے تیری زندگی کے اندر سے ہر ایک درندے کو باندھ لگایا تاکہ تو جیتا رہے. تو میری بات کو سن. کہتا نہیں سنی. پھر اس نے کہا شاید میں اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجتا ہوں، شاید اس کی سن لے. ایسے لکھا ہوا ہے کہ شاید میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، شاید اس کی کیا کریں. اور نہ کہا تیری سننی تو نصیب نہ ہو گئی. اور نہ کہا ہوئی بیٹا یہ بھی پڑھو انہیں بھی روز وقت پایا ہے. ٹی وی نہ دیکھ، آنا کر آنا کر آنا کر. لکھا ہے کہ انہوں نے کہا یہی مالک ہے، اسے مار ڈالو، یہ ساری میراث ہماری ہو جائے گی. اور جب آپ بھی خدا کی کلام کو نہیں سنتے ہیں، اس کی بات کو نہیں مانتے ہیں، جو کہتے ہیں میں نے تیرے لیے صلیب پر اپنے لہو کو بہایا تاکہ تو جیتا رہے. میں نے تیرے عوض موت کو اٹھا لیا، تیرے عوض میں نے قرض ادا کیا. وہ قرض تجھے موت کی طرف لے کر جا رہا تھا. تیرا قرض جو گناہوں کے سبب تو بنا پڑا تھا، اس قرض کو میں نے اٹھا کر عوضی ہو کر اس صلیب پر چڑھ کر تیرے لیے مخلصی میں نے حاصل کی. اس لیے مکاشفہ میں وہ کہتا ہے دیکھ میں کھڑا کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ کھڑا زور سے بولا کریں. کیا کرتا ہوں؟ کھٹکھٹاتا ہوں. آگے کیا لکھا ہے؟ اگر تو میری آواز اور دروازے کو کھولے گا تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کے ساتھ. جب بیوہ کے پاس ایلیا خدا کے مانگر خدا کا کلام تھا، خدا کی آواز اس بیوہ کے گھر کے اندر تھی، اور جب موت نے ڈنک مارا تو اس کلام نے پھر سے زندگی اس میں ڈال دی. جب آپ بھی یسوع کے لیے دروازہ کھولیں گے، اس کی آواز کو سنیں گے، وہ آپ کے گھر کے اندر ہوگا. جب بیماری ڈنک مارے گی وہ ہاتھ اٹھا کر شفا دے گا. وہ قرض لائے گا، وہ اس سے رہائی دے گا. وہ آٹے کی بٹی کو خالی کرے گا، وہ ہاتھ اٹھا کر اسے پھر بھر دے گا. وہ تیڑی میں سوراخ کرے گا، وہ ہاتھ اٹھا کر اسے پھر سے بند کر ڈالے گا. جب تو سنے گا اس کا پٹکانا، جب تو سنے گا اس کے دعا کو، اپنے دل کے دروازے کو کھولے گا. لیکن ہم بند کر دیتے ہیں. کیسے؟ جب آپ کلام کو صاف نہیں دے کر جاتے. بیوہ نے اس کلام کو سنا اور اپنے اندر رکھا، اور اپنی خالی بٹی میں سے جس میں تھوڑا سا تیل اور تھوڑا سا آٹا تھا، اس میں سے تھوڑا سا خدا کو دے دیا. آپ اسے کر کے دیکھیے اپنی زندگی کے اندر. خدا پر بھروسہ رکھیے. آپ بھروسہ رکھیے خدا کے اوپر. آپ بھروسہ رکھیے خدا کے اندر. تھوڑا سا دل میں ٹھہرا لیجیے. ٹھیک ہے میری سیلری اتنی ہے خداوند، میں اس میں سے تھوڑا سا حصہ تجھے دوں گا. اب تو دیکھیے اے خداوند دیکھ ہر مہینے میرے پاس کتنا تو دیتا ہے، اتنے میں سے میں کتنا سا تجھے دوں گا. کہتا مجھے ازما کر دے. خود کیا کر رہا ہے کے اندر مجھے کیا کر میرے تجربات پر لے گیا اور پھر مجھے ازما کر دے. میں تجھے اتنی برکتیں دوں گا کہ تیرے پاس سنبھالنے کی جگہ. ازما کے تو دیکھ، ازما کر دیکھیے تو صحیح. میرے بیٹیوں میرے بھائیوں ذرا سن کے کلام کو دیکھیں تو صحیح کہ کیا یہ میری زندگی میں فرق آتا ہے. ذرا سننے کی عادت تو ڈالیے.
برکت ہوگا. جیسے بارش برستی ہے اور زمین کو سیراب کر ڈالتی ہے. آپ جانتے ہیں بارش برستی ہے تو تھل تھل ہو جاتا ہے, پانی پانی ہو جاتا ہے. اور قرآن کے اندر لکھا ہے کہ میں برکات کی بارش تجھ پر کر ڈالوں گا. اور یہی کلام کی جاتا ہے کہ تیرے پاس سنبھالنے کی جگہ نہ ہوگی. تو یاد رکھیے رب زندہ کلام کے اندر ایک اور بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. علیشہ نبی کے ساتھ جب علیشہ نبی کے پاس ایک بیوہ آتی ہے, دوسرا سنا 3 ہے, اس کا 4تھا باب ہے, اس کے اندر یہ کہانی ہے. علیشہ نبی ایک نبی زادہ کی بیوہ جو قرض کے نیچے آ گئی, جو مشکل میں آ گئی. قرضدار باہر کھڑے ہیں کہ میں آپ ہمارا قرض دو, نہیں تو تیرے بچوں کو لے جائیں گے. اب سنیے, جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم نے کہاں جانا ہے؟ اب وہ بیوہ قرض دینے کے لیے کسی اور امیر آدمی کے پاس نہیں گئی, کسی بینک کی طرف نہیں گئی, کسی اور قرض دینے نہیں گئی. وہ سیدھی علیشہ نبی کے پاس گئی. اب علیشہ نبی بھی کوئی جگیردار نہیں ہے, کوئی بڑا امیر آدمی نہیں ہے. اسے معلوم ہے کہ وہ نبی ہے, اور لکھا ہے کہ اس نے علیشہ نبی سے کہا, دیکھ میرا خامد جو تیرے ساتھ نبی زادہ تھا مر گیا, اور قرضدار میرے دروازے کے پاس کھڑے ہیں تاکہ میرے بچوں کو قرض کی عوض دے جائیں. اب علیشہ نبی نے اس سے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا تھوڑا سا, کیا ہے؟ تھوڑا سا تیل ہے. اب یہ دیکھیں یہی وہ بات ہے. اس نے کہا جا اور برتن بہت سارے لے لے اور دروازہ بند کر دے اور انڈینا شروع کر دے. یہ وہی بات ہے کہ خدا تھوڑے کو زیادہ کرنے کی طرف کا ہے. وہ لگتا ہے جب وہ سیدھی خدا کی حضوری میں آ گئی, سیدھی خدا کے پاس آ گئی, جب اس نے خدا کی آواز سنی, اس نے اس پر عمل کیا. جب خدا نے کہا کہ تو میرے پاس آ, میں تجھے رہائی دینے کی قوت رکھتا ہوں, اور وہ سیدھی کسی ٹھیکیدار کے پاس نہیں گئی, نہ کسی بڑے بڑے کے پاس گئی, نہ کسی بزنس مین کے پاس گئی. وہ خدا کی حضوری میں آ گئی, اور خدا نے جو اس کے پاس تھا, جو اس کی تھیلی میں تھا, جو اس کے گھر میں تھا, اسی کو پابند کر کے نہ صرف اس کا قرض اتارا بلکہ اس کے بعد اسے تو اپنے گھر کے لیے بھی استعمال کر. اس کا مطلب ہے اگر میری تھیلی کے اندر تھوڑا سا پیسہ ہے اور میں قرض کے نیچے بھی ہوں, میں بیماری میں بھی ہوں, میں مشکل میں بھی ہوں, میں نے بڑے بڑے کام بھی کرنے ہیں اور تھیلی میں پیسہ نہیں ہے, تو مجھے کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ مجھے خدا کے پاس جانا ہے. وہ اس تھوڑی سے حصے کو بھی, وہ اس تھوڑی سی تھیلی کے حصے کو بھی اتنا بلیس کرے گا, اتنا قرض بھی اترے گا, اور تم اس میں اچھا کھانا بھی کھائے گا. بے شمار زندگی کے اندر دنیا مجھے ملتی ہے. ایک اگر وزٹ یہاں میں بیٹھی بھی ہوئی ہے, اتنی بڑی خوبصورت ہوائی ہے. شاید بیان کروں گا, سوچ لے گا کہ میرے پاس کمیٹی کا 1000 روپیہ تھا, میں چرچ میں ہاسپٹل میں کوئی خدا کو دے دیا, اب میرے پاس اور نہیں ہے کہ میں کمیٹی کے لیے دے سکوں. سنیے گا میرے ساتھ رہیے گا, میں آپ کی زندگی کا اس بات کرنا چاہتا ہوں. جب آپ خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو خدا کیسے ضرورت آپ کو دیکھتا ہے. ایک ہی نوٹ ہے, کمیٹی کا ہے, پیچھے پیسہ نہیں ہے, اس نے وہی نوٹ اٹھا کر خدا کو دے دیا. کہتے کہا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا میں نے خدا کو دے دیا, اور پھر اس کے ہسبینڈ نے کہا کوئی بات نہیں, اچھے کام کے لیے دیے. اب ان کے پاس کمیٹی کے پیسے نہیں, تو بہن جاتی ہے, تو میں وہاں پر اپنے ڈیوٹی پر جاتی ہے, اپنا کارڈ نکالتی ہے. جب کارڈ نکالتی ہے تو کارڈ کے ساتھ ایک نیا بالکل نوٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ باہر نکل آتا ہے.
پریشان ہو جاتی ہے، شاید سمجھتی ہے کہ یہ میرے ہسبینڈ نے ڈال دیا کہ پریشان ہے۔ جب وہ واپس آتی ہے اپنے گھر پر سے پوچھتی ہے، سب کہتے ہیں آپ نے نہیں ڈالا، تب وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میں پریشان تھی کہ میں نے خدا کو دیا۔ خدا نے کہا پریشان کیوں ہوتی ہے، تو نے پرانا نوٹ لیا، مجھے یہ لے، نیا نوٹ میری طرف سے لے لے۔ جب ہم سنتے ہیں تو اس پر میں یقین کرنا پڑتا ہے، اور بعد میں لوگ کہتے ہیں ہمیں جھوٹ بولنا نہیں۔ جو خدا کی آواز کو سنتے ہیں، خدا میں 1000 سے 10,000 کرنے کی بھی قوت دیتا ہے۔ اسی خاندان نے سونگ کے لیے 10,000 روپیہ مجھے دیا، جو پہلے 100 نہیں دیتے تھے، جو پہلے خدا کی حضوری میں نہیں تھے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے تھے، پریشانیاں تھی، مشکلات تھی، لیکن جب خدا کے کلام کو سننا شروع کیا، خدا کی حضوری میں آنا شروع کیا، تو خدا نے 1000 سے کام پر لے گیا، 10,000 پر لے گیا۔ 1000 دے کر پیچھے بٹکے میں کچھ نہیں تھا، لیکن جب بلیسنگ ملی تو کیا ہوا، 1000 سے کہاں چلے گئے، 10 گنا بڑھا دیا اس نے۔ یہ میں نے بڑھایا، کس نے بڑھایا، یسوع مسیح نے بڑھایا، جس نے قوت دی اس کو۔ اور بے شمار گواہی بھائی سڑی کی گواہی زندگی کے اندر، یہی وہ شخص ہے جس کی سیلری بھی آج بھی اتنی ہے، آج بھی سیلری اتنی ہے جتنی 3 سال پہلے تھی اس کی۔ آج سے 3 سال پہلے یہ زندگی غربت میں گزارتا تھا، مشکل میں گزارتا تھا، بڑی پریشانی کی حالت میں تھا، لیکن جب یہ خدا کے ساتھ چلنے لگا، جب خدا کی حضوری میں رہنے لگا، خدا کی خدمت کرنے لگا، اب تنخواہ اس کی اتنی ہے، کوئی نہیں بڑی ہوئی۔ کیا ہوا، آج یہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے، آج یہ روٹی بھی اچھی کھاتا ہے، اگر کرایہ بھی دیتا ہے، اس کی جیب میں سے پیسہ بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوا، اس نے خدا کی آواز کو سنا، اس نے اسی تھیلی کو برکت دے کر اس کو سرفرازی عطا کی۔ میں آپ کی زندگی میں اس بات ہونا چاہتا ہوں، جب آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ الیشا نبی کی کہانی، یہ سارپت کی بیوہ کی کہانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تھوڑے میں سے جب تھوڑا خدا کو دیتے ہیں تو خدا اسے بلیس کر دیتا ہے، اسے بڑھا دیتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کریں۔ بھائی اشرف کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہے، پھر بے شمار کہانی آپ کے اندر پڑی ہے۔ آپ کا چرچ بڑا پڑا ہے پہلا سن سے، وہ کہتا ہے پہلے میری 18 کلاس میں تھی، اور جب سے میں خدمت میں پڑھنا شروع ہوا ہوں، خدا نے ایک اور 18 سال میں مجھے جاب کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں گواہی نہیں ہے تو آج آپ کو سوچنے کا مقام ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں گواہی نہیں ہے تو سوچنے کا مقام ہے کہ کیا میں لائف طور پر خدا کہتا ہے اگر تو میری بات سنے تو میں تجھے برکتیں دوں گا، آسمان سے بھی نازل کروں گا، زمین سے بھی۔ اگر میری زندگی میں نہیں ہے تو میرے لیے کیا ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کہاں پر ہیں۔ یاد رکھیں، ہم نے آخر میں اس بات کا ذکر کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ آپ نے زندہ کلام کے اندر یسوع مسیح کے بارے میں سنا، کیا سنا تھا؟ کتنی باتیں کریں آپ نے، ختم کرنے میں ٹائم ہو گیا۔ آخری بات کیا سنا متی کی نبی ہم نے جو سنا تھا، 4,000 آدمیوں کو کھانا کھلایا، کتنی روٹیاں تھی؟ 7 روٹیاں تھی، مچھلی کتنی تھی؟ کچھ چھوٹی سی مچھلیاں تھی، اور آدمی کتنے تھے؟ 4,000۔ یہ سب مرد تھے، عورتیں بچے اس میں شامل نہیں تھے۔ تو خدا یسوع مسیح نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ میں وہی خدا ہوں جو سارپت کی بیوہ کے مٹی اور آٹے کو برکت دی۔ میں وہی خدا ہوں
جو اس کی تیل کی کپی کو بند کر دی. میں وہی خدا ہوں جس نے اس نبی زادہ کی بیوہ کی تیل کی کپی کو بند کر دی. اور میں وہی خدا ہوں جو مجسم ہو کر تمہارے درمیان رہا. اگر کل میں برکت دیتا تھا تو لاؤ, مجھے دو, میں آج بھی برکت دے سکتا ہوں. اور مجھے سال روٹیاں دو, میں 10,000 کھلانے کی قوت رکھتا ہوں. خدا کا زندہ کلام یہ بھی سکھاتا ہے جب اس نے 5 روٹیاں دی تو اس نے 5,000 کو کھلا دیا. مطلب میں وہی خدا ہوں کیونکہ میں وہی کلام ہوں جو مجسم ہوا ہوں. کیونکہ لکھا ہے کلمہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا, اور ہم اس کا ایسا جلال دیتے جیسے کھلوتے بیٹے کا. وہ آج آپ سے کہتا ہے میں وہی خدا ہوں. میرے پاس تھوڑا سا لے کے آؤ. اگر میں 7 روٹیوں کو برکت دیتا ہوں جتنے لوگ کھاتے ہیں تو تو بھی اپنے اناج میں سے اتنا میرے لیے لے کے آ. اپنے اناج میں سے اتنا سا لے آ میرے پاس. میں برکت دوں گا تو تیرے آٹے کی مٹی سے نہ تو آٹا ختم ہوگا, نہ تیرے پیسے کی تھیلی سے پیسہ ختم ہوگا. میں برکت دوں گا تو اسی کے سبب سے تیرا کر دیا جائے گا. میں برکت دوں گا اسی سبب سے تو ان سب نعمتوں کو رکھے گا. میں برکت دوں گا تو آگے بڑھے گا. آج کا کلام آپ کی زندگی میں یہی بات, کلام کافی ہے لیکن میں یہاں پر اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کلام یہی ہے. آپ فرض کے نیچے ہیں, مت گھبرائیں. اس نے کہا مت ڈر, تو میرے پاس آ, اتنا سا لے کر آ. آپ بیماری کی حالت میں ہیں, اس نے کہا مت ڈر, اتنا سا کلام میرا سن لیں. آپ مشکل میں ہیں, اس نے کہا مت ڈر. کیا کرنا ہے؟ اسی میں سے تھوڑا سا حصہ کس کو دینا ہے؟ کس کو دینا ہے؟ یسوع کیا کرے گا؟ اس کو کیا کرے گا؟ برکت دے گا. آج کلام یہ سکھاتا ہے خدا نہیں مانگتا تو جو اپنا پرس نکال کے سارا گلے میں ڈال دے, میں اسے پھر بھر دوں گا. کہتا تو اس میں سے کتنا سا حصہ لے کر آ میرے پاس, میں اسے برکت دوں گا. جیسے میں نے بیوہ کے آٹے کی مٹی کو برکت دی, جیسے میں نے بیوہ کی تیل کی کپی کو برکت دی, جیسے میں نے نبی زادے کی کپی کو برکت دی, اور وہ تیل بڑھتا بڑھتا اتنا بڑھ گیا کہ اس نے قرض بھی اتار دیا اور اس نے اس سے اپنے لیے رزق بھی حاصل کیا. آج سوچیے گا, آنے والا اتوار شکرگزاری کا اتوار ہے. ہم ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں تھوڑا سا خدا کے لیے لے کر آئیے. ہم یہ نہیں کہتے آپ بڑے بڑے پتیلے لے کر آئیے. آپ خدا کے ذریعے بریڈ لے آئیے, آپ خدا کے ذریعے کینڈلز لے آئیے, آپ اپنی محبت سے پھول لے آئیے. تھوڑا سا خدا کو دیجیے. انہوں نے خدا کے ذریعے 7 روٹیاں دی, اس نے 4,000 کو دے ڈالی. اس نے 5 دی, اس نے 5,000 کو دے ڈالی. اس نے خدا کو اتنا سا بیڑا دیا, خدا نے اس کی مٹی کو بھر ڈالا, اور وہ مٹی سے نہ صرف اس نے کھایا بلکہ پورے قبیلے نے کھایا. تو خدا آج اپنے لوگوں کے لیے, جس کے لیے خدا آپ کے لیے جو صلیب پر چڑھ گیا, جس نے آپ کے لیے زندگی اپنی قربانی کے لیے اپنا لہو دے دیا, وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی کلام کو سنیں اور سن کر رجوع لائیں اور دروازے کو کھولیں تاکہ وہ آپ کے درمیان آ کر آسمان کے برکات اور زمین کے برکات آپ پر نہ سنیں. خدا کا زندہ کلام پڑھا, اس کا نام سب کے لیے باعث برکت ہو. آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے. آئیے آج ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر آج ہم روحانی خدا سے دل کو مانگیں گے, روحانی روح کو مانگیں گے, تاکہ ہم خدا کی ذریعے کی طرح میں رہ کر اس بیوہ کی طرح خدا کے کلام پر لگ بیٹھیں, تاکہ خدا ہمارے بھی قرض ہماری زندگیوں سے دور کرے,